Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने सूरह अनफाल के चौथे रुकू का खुलासा पेश करूंगी। बताती चलूं कि चौथे रुकू में आयत नंबर 29 से लेकर आयत नंबर 37 तक हैं। तो आइए एक एक आयत करके इसकी समरी करते हैं, इसका खुलासा बयान करते हैं और उसको ज़हन नशीन करते हैं। आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब होकर फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो। फिर अल्लाह ताला ने तकवा की 3 इनामात बयान किए। उसमें से पहला इनाम ये है कि अल्लाह ताला उन मोमिनीन को जो तकवा इख्तियार करेंगे फुरकान अता फरमाएगा। दूसरा इनाम ये है कि तकफीर सय्यात होगा, यानी उनके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। और चौथा ये कि अल्लाह ताला ऐसे मोमिनीन की बख्शिश फरमा देंगे। फिर यहाँ पर तकवा से क्या मुराद है? तकवा से मुराद है अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ, अल्लाह ताला की अताअत, अल्लाह ताला से मोहब्बत और फिर उस अताअत के नतीजे में उन तमाम अहकाम को बजा लाना जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया और उन तमाम नवाही और ममनुआत से परहेज करना, गुरेज करना जिनसे अल्लाह ताला ने बचने का हुक्म फरमाया है। तो जो मोमिन तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह ताला उनको 3 इनामात से नवाजेगा, जिसमें से पहला था कि अल्लाह ताला फुरकान अता फरमाएंगे। फुरकान कहते हैं फारिक को फ़र्क करना, यानी अल्लाह ताला ऐसी सलाहियत मोमिनीन में पैदा फरमा देंगे जिससे वो हक और बातिल में फ़र्क कर सकेंगे, सही और गलत में फ़र्क कर सकेंगे, ख़राब और अहसन चीज़ में फ़र्क कर सकेंगे। अल्लाह ताला मोमिनीन को ऐसी इस्तेदाद और ऐसी सलाहियतों से नवाज देंगे। फिर अल्लाह ताला दूसरा इनाम ये फरमाएंगे कि ऐसे मोमिनीन के गुज़िश्ता गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा और उनको ऐसे मिटा दिया जाएगा जैसा कि वो कभी थे ही नहीं, जैसा कि मोमिनीन ने उनको कभी सरजद किया ही नहीं। फिर उसके नतीजे में क्या होगा कि तीसरा इनाम है कि अल्लाह ताला मोमिनीन की बख्शिश फरमा देंगे। फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 30 में उस वाक़े की तरफ इशारा फरमा रहे हैं कि जब अहले मक्का दारुल नदवा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें कर रहे थे। दारुल नदवा में अहले मक्का के तमाम कबाइल के लोग जमा थे और वो इस बात पर मुत्तफिक हुए कि हर कबीले में से एक बंदा उठेगा और इस तरह से चंद लोग मिलकर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर देंगे तो ऐसे में किसी एक कबीले का, किसी एक फर्द का नाम नहीं आएगा और इस तरह से कत्ले आम शुरू नहीं हो जाएगा, बल्कि दियत देकर जान छुड़ाई जा सकेगी। तो कुफार इस तरह की घिनौनी चालें जब चल रहे थे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने खबरदार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके घर में अल्लाह ताला ने बता दिया। इस तरह से अल्लाह ने एक तदबीर फरमाई और कुफार की चालों को उलट कर रख दिया। जहां वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर बैठे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान में सही बाहिफाजत गुजार दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही फरमाई गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुट्ठी में मट्टी भरकर उनके सरों पर डालते हुए गुजर जाएं, उनको पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुट्ठी में मट्टी भरकर कुफार के सरों पर डाल दी और उनके दरमियान में से गुजर कर चले गए और उनको खबर तक ना हुई। तो इस आयत में इस वाक़े की तरफ इशारा है कि किस तरह से अल्लाह ताला अपने बरगुज़ीदा बंदों की मदद फरमाता है और अल्लाह ताला जो तदबीर करता है वो काफिरों की चालों को उलट के रख देता है। आयत नंबर 31 और 32 में कुफार के कुरान के साथ तर्ज़े अमल को बयान किया जा रहा है। कुरान मजीद की दीगर बहुत सी आयात में भी इन बातों की तरफ इशारा होता है जो कुफारे मक्का कुरान की बाबत किया करते थे। वो कहते थे ये तो शायर का कलाम है, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह दीवाना कह देते और कहते ये तो एक दीवाने का कलाम है। और फिर कुरान मजीद के किस्स, वाक़यात और इबरत की जो खबरें थी उनको सुनकर कह देते कि ये तो पिछले लोगों के किस्से कहानियां हैं, ये तो किस्से और कहानियों की किताब है। हम भी अगर चाहें तो इस जैसा कलाम लेकर आ सकते हैं, हम भी अगर चाहें तो इसको सुन लेने के बाद इस जैसा इख्तिरा कर सकते हैं, इस जैसा बना सकते हैं, इस जैसा कलाम लेकर आ सकते हैं। फिर दूसरी आयत में कहने लगे कि ए अल्लाह, अगर ये कुरान, अगर ये दीन सच्चा है, बरहक है, तो हम पर अजाब क्यों नाजिल नहीं होता?
اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے لیے 2 عذابوں کا مطالبہ کیا۔ پہلا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، دوسرا یہ تھا کہ اے اللہ ہم پر دردناک عذاب نازل فرما۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کفر اور عناد میں، اپنی اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنے لگے کہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو ہم پر عذاب نازل فرما دے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے 2 اسباب کا ذکر فرمایا کہ یہ 2 اسباب ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں فرماتے۔ ایک ان میں سے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان میں موجود تھے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کوئی عذاب نازل ہو جاتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ان کے لیے عذاب سے مانع تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے عذاب رکا ہوا تھا، ورنہ وہ کب سے اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو چکے ہوتے۔ اور دوسرا سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے 2 مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی عبادت میں طواف کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا ربنا غفرانک کی دعا کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد مفسرین نے یہ لیا ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ جب وہ مسلمان ہو جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گزشتہ گناہوں کی معافی طلب کریں گے، تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت میں عذاب دے دیتا۔ پھر اس سے اگلی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر ان کفار میں ایسی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے؟ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان پر فوری عذاب آئے، اور ایسا ہلاکت والا عذاب آئے جو قوم سمود اور عاد اور ان جیسی دیگر سرکش لوگوں پر اترا تھا کہ یہ لوگ ایک ہی لمحے میں ہلاک ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ تو اس کی 2 علتیں، 2 سبب پچھلی آیت میں بیان کر دیے، اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی حرکتیں تو یہ ہیں کہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک دیتے ہیں، نہ تو وہ مسجد حرام کے متولی اور وارث ہیں، اور ان کا حق بھی نہیں بنتا کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھلا ان کی اپنی عبادت کیا ہے کہ وہ بے لباس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خانہ کعبہ کو بتوں سے بھر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ اپنی عبادت میں سیٹیاں بجاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں۔ تو جب وہ خود اس طرح کے افعال کے مرتکب ہیں تو وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے کیوں روکتے ہیں؟ کیوں وہ جھوٹے متولی اور وارث بنے بیٹھے ہیں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد حرام کے متولی اور وارث اور اس کے کیئر ٹیکر صرف اور صرف مسلمان ہیں، متقی لوگ ہیں۔ Tutoria.pk لایا پاکستان کے میٹرک اور انٹر اسٹوڈنٹس کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا ای لرننگ پلیٹ فارم، جہاں پہ آپ کو ملے 18 سے زائد بورڈز کے ویڈیو لیکچرز، پاس پیپر سولوشن، بک نوٹس، MCQs، کوئزز اور بہت کچھ۔ آج ہی ہماری ویب سائٹ پر لاگ ان کریں اور بنائیے اپنی پڑھائی آسان۔ پھر یہاں پر عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو مفسرین کے نزدیک ایک عذاب تو یہ ہوگا کہ جو فتح مکہ پر کفار جس سے دوچار ہوئے کہ مسلمان اور اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، مسجد حرام کی تولیت مسلمانوں کے حصے میں آئی اور کفار مغلوب ہو گئے، نتیجتاً اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کا مسجد حرام تو کیا مکہ کی حدود میں داخلہ تک بند کر دیا۔ تو یہ ان منافقین اور کفار کی سزا تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ایک سزا وہ ہے جو وہ روز قیامت میں جہنم کی آگ کی صورت میں برداشت کریں گے۔ اسی طرح آیات 36 اور 37 میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار کے صرف مال مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں۔ جب غزوہ بدر کے موقع پر ابو سفیان شام سے اپنا قافلہ مکہ لے کے جا رہے تھے اور مسلمانوں کی طرف سے حملے کی اطلاع ملنے پر راستہ بدل کر مکہ پہنچ گئے، اور دوسری طرف غزوہ بدر میں کفار شکست کھانے کے بعد مکہ واپس لوٹے، انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا، اپنے بھائیوں کو کھو دیا، بہت سارے لوگ ان سے جدا ہو گئے، کچھ قتل کر دیے گئے، کچھ قیدی بنا لیے گئے۔ تو اس وقت کفار اپنی شکست پر غم و غصہ کا شکار تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے۔ تو ابو سفیان جو کہ شام سے مال تجارت لے کر آ رہے تھے، اس میں بہت سارے مکہ کے لوگوں کا حصہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے اس مال کو استعمال کریں اور مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ کریں۔ اس کے نتیجے میں پھر جنگ احد ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وہ جتنا مرضی مال جمع کر لیں،
وہ جتنی مرضی مسلمانوں کی مخالفت کر لیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک لیں، ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کی مدد کرے گا، اور کفار کا یہی مال ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا، اور انشاءاللہ قیامت تک کفار مغلوب ہی رہیں گے۔ غلبہ اللہ تعالیٰ مومنین کو عطا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق کا ساتھ دیتے ہیں، مومنین کا ساتھ دیتے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس پر مہر ثابت کر دی کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، وہ انہی کی مدد کرے گا، وہ حق کا ساتھ دے گا، اور اسلام چونکہ حق ہے تو اسلام کو غلبہ حاصل ہو کر رہے گا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ان کی چالیں چلنے دیں گے، ان کو لڑائی کی طرف پیش قدمی کرنے دیں گے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے ممتاز کر دے، مومنوں کو کافروں سے الگ کر دے، خبیث کو پاک سے الگ کر دے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے، اور پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کہ ان تمام ناپاک چیزوں کو، ان کفار کو اکٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور مفسرین اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ علیحدگی کب ہوگی، تو اس کے جواب میں کچھ یوں ہے کہ یہ علیحدگی غزوہ بدر کے موقع پر بھی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل سے ممتاز کر دیا۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اسلام دین حق ہے اور کفر باطل ہے، اس کی طاقتیں باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کامیابی عطا کی اور ان کو غالب کر دیا اور کفار کو مغلوب کر دیا۔ اور دوسری علیحدگی اور امتیاز قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو کفار سے ممتاز کر کے جنت میں داخل کر دیں گے، اور کافروں کو، ناپاک لوگوں کو، منافقین کو اکٹھا کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس لیے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکا، اپنی تمام قوتیں اور اپنا مال اسی راستے پر خرچ کیا کہ وہ مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روک سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ مال ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، افسوس کا باعث ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کے ساتھ ہی چوتھے رکوع کا خلاصہ مکمل ہوا۔ اگلے سبق کے خلاصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو tutoria.pk سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔